آج ہم بات کر رہے ہیں 1522 کی سلطنت عثمانیہ اور روڈز جزیرے کی وہ مشہور فتح۔ اس کے لیے ہم نے یوٹیوب چینل ہسٹری وتھ سہیل کی ایک ویڈیو ہے، کانکویسٹ آف روڈز 1522، اس کا ٹرانسکرپٹ استعمال کیا ہے۔ جی بالکل، اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ سلطان سلیمان اعظم جو اس وقت کافی نوجوان تھے، صرف 26 سال کے، ان کے لیے یہ جزیرہ جیتنا اتنا اہم کیوں تھا، اور یہ بھی کہ یہ نائٹس ہاسپٹالر جن سے مقابلہ تھا آخر تھے کون، اور اس لمبے محاصرے کے نتائج کیا نکلے۔ صحیح، تو آئیے پھر اس دلچسپ تاریخی واقعے کی تفصیلات میں چلتے ہیں۔ سلطان سلیمان 26 سال کی عمر میں تخت سنبھالا اور اپنی انصاف پسندی کے لیے جانے جاتے تھے۔ تخت نشینی کے بعد پہلے بلغراد فتح کیا 1521 میں، اور پھر فوراً ہی روڈز کی طرف توجہ کی۔ تو آخر روڈز اتنا خاص کیوں تھا؟ روڈوز کی اہمیت اصل میں وہاں موجود نائٹس ہاسپٹلر کی وجہ سے تھی۔ انہیں آرڈر آف سینٹ جان بھی کہتے ہیں۔ یہ یوں سمجھ لیں صلیبی جنگوں کے زمانے کی ایک فوجی اور مذہبی تنظیم تھی جو بچ گئی تھی۔ شروع میں تو ان کا کام تھا عیسائی زائرین کی حفاظت کرنا۔ اچھا، جی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ خود ایک بہت طاقتور فوجی قوت بن گئے، اور 1309 سے یہ روڈز پر قابض تھے۔ 1309 سے یعنی 200 سال سے زیادہ؟ جی ہاں، کافی لمبا عرصہ۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ روڈوس کی لوکیشن وہ مشرقی بحیرہ روم میں بالکل آپ کہہ لیں عثمانی سلطنت کے مرکز کے قریب تھی۔ تو یہاں سے یہ نائٹس کیا کرتے تھے کہ عثمانی تجارتی جہازوں پر، بحری قافلوں پر، یہاں تک کہ ساحلی علاقوں پر بھی حملے کرتے رہتے تھے۔ یعنی یہ تو ایک مستقل خطرہ بن گئے تھے سلطنت کے لیے۔ بالکل ایک مستقل درد سر۔ تو ظاہر ہے سلطان سلیمان کے لیے یہ صورتحال ناقابل قبول تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس مسئلے کو ختم کرنا ہے۔ تو پھر انہوں نے ایک بڑی مہم تیار کی ہوگی۔ بہت بڑی۔ 1522 میں ذرائع بتاتے ہیں کہ تقریباً 1,00,000 کی فوج اور کوئی 300-350 جہازوں کا بیڑا لے کر وہ روڈز پہنچے۔ 1,00,000 فوج، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ دوسری طرف نائٹس کتنے تھے؟ ان کے مقابلے میں تو بہت ہی کم، کل ملا کے شاید 6,700 کے قریب۔ اس میں نائٹس بھی تھے اور مقامی سپاہی بھی۔ صرف تقریباً 7,000 1,00,000 کے مقابلے میں؟ جی، لیکن ان کی اصل طاقت ان کی تعداد نہیں تھی، ان کی اصل طاقت تھی روڈز کا قلعہ۔ اچھا، قلعہ بہت مضبوط تھا۔ بہت زیادہ۔ اس زمانے کے حساب سے جدید ترین دفاعی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی تھی اس میں، اور نائٹس بھی بہت تجربہ کار جنگجو تھے۔ انہوں نے عثمانیوں کے آنے سے پہلے ہی جزیرے کی ساری فصلیں بھی کاٹ لی تھیں تاکہ محاصرہ کرنے والوں کو کھانے پینے کی کمی ہو۔ یعنی پوری تیاری تھی۔ تو عثمانیوں نے پہنچ کر کیا کیا؟ یقیناً گولہ باری شروع کی ہوگی۔ فوراً شدید توپ خانے کا استعمال کیا، اور ساتھ ساتھ وہ قلعے کی دیواروں کے نیچے سرنگیں کھودنا شروع کیں تاکہ بارود سے اڑا سکیں۔ سرنگیں؟ یہ اس دور میں عام تھا؟ جی، یہ ایک مؤثر حکمت عملی سمجھی جاتی تھی، اور 4 ستمبر کو ایک بڑی سرنگ کامیاب بھی ہوئی۔ دیوار کا ایک حصہ گرا۔ تو پھر شہر فتح ہو گیا؟ نہیں، اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ حصہ گرنے کے باوجود نائٹس نے شدید مزاحمت کی۔ اچھا؟ جی، یہ محاصرہ کوئی 5 مہینے چلا۔ نائٹس نے خاص طور پر جو انگریز نائٹس کا مورچہ تھا وہاں بڑی بہادری دکھائی۔ عثمانیوں کے کئی بڑے حملے انہوں نے پسپا کر دیے۔ 5 مہینے؟ یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ بہت لمبا۔ حالات اتنے خراب ہو گئے تھے عثمانی کیمپ میں کہ ایک ناکام حملے کے بعد سلطان سلیمان اپنے ایک اہم وزیر مصطفیٰ پاشا پر اتنا غصہ ہوئے کہ انہیں سزائے موت کا حکم دے دیا۔ سزائے موت کا؟ جی، حالانکہ بعد میں دوسرے وزیروں نے سفارش کی تو جان بخش دی، معاف کر کے مصر بھیج دیا۔ لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ دباؤ تھا اور فرسٹریشن تھی۔ یقیناً۔ اور جانی نقصان؟ عثمانیوں کا کتنا نقصان ہوا اس محاصرے میں؟ نقصان بہت زیادہ ہوا۔ تعداد مختلف بتائی جاتی ہے، کچھ کہتے ہیں ہزاروں، کچھ 20,000 تک بھی کہتے ہیں۔ یہ واضح ہے کہ یہ ایک بہت بہت مہنگی فتح تھی۔ 20,000 تک؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ تو کیا نائٹس آخر تک لڑتے رہے؟ وہ لڑے تو بہت بہادری سے، لیکن آخرکار انہیں بھی اندازہ ہو گیا کہ یورپ سے کوئی بڑی مدد نہیں آ رہی، ان کے اپنے وسائل بھی ختم ہو رہے تھے۔ 5 مہینے بہت ہوتے ہیں۔ صحیح۔
تو پھر 11 دسمبر کو انہوں نے سلطان سلیمان کو امن مذاکرات کی پیشکش کی۔ اچھا، انہوں نے خود پیشکش کی؟ اور سلطان کا کیا جواب تھا؟ اتنے نقصان کے بعد تو شاید وہ بہت سخت شرائط رکھتے۔ نہیں، یہی تو حیرانی کی بات ہے۔ سلطان سلیمان نے ان کی بہادری کی تعریف کی اور بہت ہی آپ کہہ لیں فیاضانہ شرائط پیش کی۔ فیاضانہ؟ کس طرح کی شرائط تھیں؟ انہوں نے کہا کہ نائٹس 12 دن کے اندر اپنا سارا اسلحہ، اپنا سامان، اپنی مقدس چیزیں سب کچھ لے کر جزیرہ چھوڑ سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر انہیں جہازوں کی ضرورت پڑے تو عثمانی جہاز بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ واقعی یہ تو کافی غیر معمولی بات ہے۔ جی، اور جو مقامی یونانی آبادی تھیں ان کو مکمل مذہبی آزادی دی گئی، ان کے چرچ محفوظ رہیں گے اور 5 سال تک ان سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ 5 سال ٹیکس معافی؟ یہ تو اس زمانے کے حساب سے بہت ہی نرم شرائط لگتی ہیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ یہ سلطان سلیمان کی وہ سیاسی سمجھ بوجھ تھی۔ ایک تو انہوں نے اپنی طاقت دکھا دی، دوسرا یہ پیغام دیا کہ وہ وعدے کے پکے ہیں اور بہادر دشمن کی عزت کرتے ہیں۔ اس سے مستقبل میں دوسرے دشمنوں کے لیے شاید ہتھیار ڈالنا آسان ہو جاتا۔ ان کی ایک امیج بنتی کہ وہ ایک منصف حکمران ہیں۔ یہ تو ایک زبردست سیاسی چال بھی تھی۔ تو نائٹس چلے گئے؟ کہاں گئے وہ؟ جی، وہ روڈس چھوڑ کر پہلے کریٹ گئے اور پھر کچھ عرصے بعد مالٹا چلے گئے، جہاں انہوں نے پھر سے اپنا مرکز بنایا۔ اور روڈس کا کیا بنا؟ روڈس سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا۔ سلطان نے شہر کے بڑے گرجے میں نماز ادا کی، جسے بعد میں مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو اس فتح کے مجموعی طور پر کیا نتائج نکلے؟ سلطنت کے لیے اس کی کیا اہمیت تھی؟ اہمیت بہت زیادہ تھی۔ ایک تو یہ سلطان سلیمان کی بالکل ابتدائی اور بڑی کامیابیوں میں سے تھی، اس سے ان کی دھاک بیٹھ گئی۔ دوسرا، مشرقی بحیرہ روم میں عثمانی بحری طاقت کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں رہا۔ وہ راستہ مطلب قسطنطنیہ سے مصر تک مکمل محفوظ ہو گیا۔ اچھا۔ اور تیسرا، اس فتح نے سلطان کے لیے یورپ کی طرف، خاص طور پر ہنگری کی طرف مزید توجہ دینے کا راستہ صاف کر دیا۔ یہ بلغراد کے بعد ایک منطقی اگلا قدم تھا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ روڈس کی فتح نے نہ صرف ایک پرانے دشمن کا خاتمہ کیا، بلکہ بحیرہ روم میں عثمانی طاقت کو مستحکم کیا، تجارتی راستے محفوظ کیے اور سلطان سلیمان کی نہ صرف فوجی بلکہ سیاسی صلاحیتوں کو بھی ظاہر کیا، خاص طور پر جو شرائط انہوں نے دی۔ بالکل، یہ ان کی شجاعت بھی تھی اور تدبر بھی۔ اور یہ واقعہ ہمیں یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے جی۔ یا یورپ سے کوئی بڑی مدد آ جاتی تو پھر 16ویں صدی میں بحیرہ روم کی تاریخ اور عثمانی توسیع وہ کیسی ہوتی؟ یہ واقعی ایک دلچسپ سوال ہے، غور طلب بات ہے۔